أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ مگر جو شخص ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کی راہ چھوڑ کر دوسری راہ اختیار کرے تو ہم اسے ادھر ہی پھیر دیتے ہیں جدھر کا اس نے رخ کیا ہے، پھر ہم اس جہنم میں جھونک دیں گے جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ میرے حبیب آپ فرما دیجئے میرا راستہ یہی ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی اس راہ کو پوری روشنی میں دیکھ رہا ہوں اور میرے پیروکار بھی۔ اللہ پاک ہے اور مشرکوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ بدعتوں سے الفت میں سنتوں سے دوری ہے، بدعتوں سے الفت میں سنتوں سے دوری ہے، اس لیے مسلمانوں سوچنا ضروری ہے، اس لیے مسلمانوں سوچنا ضروری ہے۔ کام کچھ نہ آئے گا پیر دن قیامت میں، کام کچھ نہ آئے گا پیر دن قیامت میں، زندگی میں پھر کیوں کر اس کی دستگیری ہے، زندگی میں پھر کیوں کر اس کی دستگیری ہے، اس لیے مسلمانوں سوچنا ضروری ہے۔ اتباع سنت سے بغض ہے مقلد کو، اتباع سنت سے بغض ہے مقلد کو، ایک طرف ہدایہ ہے ایک طرف قدوری ہے، ایک طرف ہدایہ ہے ایک طرف قدوری ہے، اس لیے مسلمانوں سوچنا ضروری ہے، اس لیے مسلمانوں سوچنا ضروری ہے۔ چھوڑ کر درے مولا قبر پہ جو سر پٹ کے، چھوڑ کر درے مولا قبر پہ جو سر پٹ کے، بت پرست ہے ظالم اور وہی قبوری
ہے، بت پرست ہے ظالم اور وہی قبوری ہے. اور خاص طور سے اس مصرے کی طرف توجہ چاہوں گا کہ دے رہے ہیں یہ دھوکہ اونچی اونچی نسبت سے، دے رہے ہیں یہ دھوکہ اونچی اونچی نسبت سے. چشتی قادری رضوی اور کوئی نوری ہے، چشتی قادری رضوی اور کوئی نوری ہے. اور یہ مقطع کا شعر ہے. جانے کس جگہ ڈوبے یہ سفینہ امت، جانے کس جگہ ڈوبے یہ سفینہ امت. کیا کرو گے اے اجمل دور دور پیری ہے، اس لیے مسلمانوں سوچنا ضروری ہے. السلام. بالشيخ معراج
شاكرا له هذه الزيارة المباركة وما تجشمه من عناء السفر ليصل إلينا وليلقي بين أيديكم محاضرته المباركة. كما أيضا أنتهز الفرصة وأرحب بالشيخ منير قمر الذي ما فتئ يشارك في ميادين الدعوة هنا وهناك ما بين الخبر والدماء ورأس النورة، وكل ما وجد الفرصة كان متواجدا. نفع الله بالجميع وبارك في جهوده وكثر من أمثاله، إنه سميع مجيب الدعاء. أيها الأحبة في الله، ما جئت لأختزل وقتكم، وإنما جئت لأرحب بالضيوف الكرام، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن والالتزام بمنهج الله جل وعلا بالكتاب والسنة وما كان عليه سلفنا الصالح رحمه الله تعالى. كما أوصيكم بالالتزام بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى منهجه، خاصة في هذا الزمن الذي كثر النائبون منه صلى الله عليه وسلم، ولم ينقصه ذلك شيئا، ولكن على المسلمين أن يكونوا أهلا للمسؤولية وأهلا لحمل الرسالة، وعلى كل واحد منا أن يكون داعية بنفسه، كل بحسب. أيها الأحبة في الله، هي كلمات ألقيها من القلب إلى القلب، سائلا الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلها خالصة لوجهه جل وعلا. وأفسح المجال لإخواني سواء المحاضر والضيوف الكرام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. پروگرام ہے آج کا یہ جو اجتماع ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں بغیر کسی تاخیر کے. میں اپنے برادر شیخ ابرار احمد حنیف کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور آپ کے سامنے حمد باری تعالیٰ پیش فرمائیں. جزاک اللہ خیر. ایک حمد آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. ہندوستان کے مشہور شاعر جناب ڈاکٹر انجم جمال عصری کی حمد ہے. الہی سب تجھے رب کریم کہتے ہیں، تجھی کو مالک عرش عظیم کہتے ہیں. الہی سب تجھے رب کریم کہتے ہیں، تجھی کو مالک عرش عظیم کہتے ہیں. تیرے کرم کی کوئی حد ہے اور نہ کوئی حساب. تیرے کرم کی کوئی حد ہے اور نہ کوئی حساب. تجھی کو لوگ غفور رحیم کہتے ہیں، تجھی کو لوگ غفور رحیم کہتے ہیں. تیری خوشی کے مظاہر ہیں خدا قدیر. تیری خوشی کے مظاہر ہیں خدا قدیر. جسے بہشت وہ دار النعیم کہتے ہیں، جسے بہشت وہ دار
تیرے ہی غیظ و غضب کا وہ ایک شعلہ ہے، تیرے ہی غیظ و غضب کا وہ ایک شعلہ ہے، قسم ہے ہم جسے نعرے جہیم کہتے ہیں، قسم ہے ہم جسے نعرے، جنہیں یقین ہے کہ تو ہی ہے شافی مطلق، جنہیں یقین ہے کہ تو ہی ہے شافی مطلق، تجھے پکار کے انی سقیم کہتے ہیں، تجھے پکار کے انی سقیم کہتے ہیں، نہیں ہے خالی تیرا کوئی کام حکمت سے، نہیں ہے خالی تیرا کوئی کام حکمت سے، تجھی کو صانع عالم حکیم کہتے ہیں، تجھی کو صانع عالم حکیم کہتے ہیں، تیرے حضور میں عرض نیاز لایا ہوں، تیرے حضور میں عرض نیاز لایا ہوں، کہ سب تجھی کو سمیع علیم کہتے ہیں، کہ سب تجھی کو سمیع علیم کہتے ہیں، فراز طور پہ روشن تھا جو کبھی انجم، فراز طور پہ روشن تھا جو کبھی انجم، اسی کو جلوہ ذات قدیم کہتے ہیں، اسی کو جلوہ ذات قدیم کہتے ہیں، الہی سب تجھے رب کریم کہتے ہیں، تجھی کو مالک عرش عظیم کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا میں کچھ اشعار آپ کے سامنے پڑھے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اب انشاءاللہ باقاعدہ پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور اعلان بھی کیا جا چکا ہے، پوسٹر بھی چپکائے جا چکے ہیں کہ یہ خطاب ہے عالمی شہرت یافتہ مقرر اور خطیب سید معراج ربانی حفظہ اللہ و تولہ کی، اور کسی تعارف کی یہ شخصیت محتاج نہیں ہے، سارے لوگ اس سے واقف ہیں، اس لیے میں بلا کسی تمہید کے اور بلا آپ کا وقت لیے ہوئے شیخ کو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے
کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ میں آپ تمام لوگوں کو اس بات کی آگاہی کر دیتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے کچھ والنٹیئرس ہیں، رضاکار ہیں، جو سوالات کی پرچیاں آپ کے سامنے تقسیم کریں گے۔ سادہ کاغذ ہے، اس پہ اپنے اپنے سوالات تحریر فرما کے یہاں اسٹیج پر یا انہی کے ذریعے سے اسٹیج تک پہنچا دیں تاکہ آپ کے سوالات کا تشفی بخش جواب دیا جا سکے، جس کے لیے آج خاص طور سے ہمارے ہر دل عزیز مولانا محمد منیر قمر صاحب سپریم کورٹ ترجمان سپریم کورٹ الخبر سے حاضر ہوئے ہیں۔ تو میرے دوستو، اب میں آپ کے سامنے آپ کی محبوب شخصیت شیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ و تولہ کو لانا چاہتا ہوں، اور میں انہیں دعوت سخن دیتا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے بیان اور اپنے خطاب کا آپ کے سامنے القاء کریں۔ اور جانتے ہیں جیسا کہ ان کا آج کا خاص موضوع ہے، یا آج کے پروگرام کا خاص عنوان اور موضوع اور ٹاپک ہے بدعت اور اس کی ترویج و اشاعت کے اسباب اور امت پر اس کے برے اثرات یا اس کی امت کے اندر تباہ کاریاں۔ اس موضوع پر آپ کے سامنے خطاب عام فرمائیں گے۔ میں انہیں دعوت سکن دیتا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ایذا پہنچائے گا یا نبی کی مخالفت کرے گا، رسول کی مخالفت کرے گا اور مومنین کے راستوں کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اور طریقہ اختیار کرے گا، ہم اسے اسی راہ کی طرف لوٹا دیں گے اور اسی راہ سے اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ وساءت مصیرا، اور جہنم کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر خیر اور شر کو پیدا فرمایا ہے۔ خیر اور شر یعنی اچھائی اور برائی، یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ حلال اور حرام، یہ دونوں چیزیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ اللہ عز و جل نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، خیر اور شر دونوں کو پیدا فرمایا، اور پھر اپنے بندوں کو حکم دیا کہ اے میرے بندو، خیر اور اچھی باتوں کو لے لو، پکڑ لو، اسی کے اوپر عمل کرو، اور بری اور گندی اور حرام چیزوں سے بچو اور اس سے توبہ کرو اور اس سے پرہیز کرو۔ ہم اور آپ اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ جس طرح ہم میں مرد ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، یعنی مرد عورت کے اپوزٹ، عورت مرد کے اپوزٹ، مرد اور عورت اسی طرح سرد اور گرم، ٹھنڈا اور گرم، رات اور دن، اسی طرح اندھیرا اور اجالا، رات دن کی اپوزٹ ہے اور دن رات کی اپوزٹ ہے، اندھیرا اجالے کے الٹا ہے اور اجالا اندھیرے کے برعکس ہے، کالا اور گورا، کالا گورے کے اپوزٹ ہے اور گورا کالے کے اپوزٹ ہے۔ گویا یہ متضاد چیزیں ہیں۔ جس طرح رات اور دن دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے، اندھیرے اور اجالے دونوں نہیں مل سکتے، جس طرح کالے اور گورے دونوں ایک جا نہیں ہو سکتے، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے اندر بھی ایک چیز ہے توحید اور ایک چیز ہے شرک۔ جہاں توحید ہوگی وہاں شرک نہیں ہوگا، اور جہاں شرک ہوگا وہاں توحید نہیں ہوگی۔ توحید شرک کے الٹا ہے اور شرک توحید کے الٹا ہے۔ میں نہایت ہی سادے انداز میں اور بالکل عام مثالوں کے ذریعے آپ کو سنت اور بدعت کی حقیقت سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ مجھے اس لمبی تمہید کے لیے معاف کریں تاکہ عام سے عام شخص، خاص سے خاص آدمی بھی اس حقیقت کو سمجھ جائے، اور یہی اس لیکچر، اس تقریر اور اس جلسے اور اس اجلاس عام کا مقصد ہے کہ آپ اچھی طرح سے اچھی چیزوں کو اور بری چیزوں کو سمجھ جائیں، ہم کامیاب ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ جس طرح توحید جہاں ہوگی وہاں شرک نہیں، اور جہاں شرک ہے وہاں توحید نہیں۔ جہاں سنت ہوگی، سنت کی اپوزٹ بدعت ہے۔ جس طرح رات کا الٹا دن ہے، ایسے ہی سنت کا الٹا بدعت ہے، اور بدعت کا الٹا سنت ہے۔ جہاں سنت ہوگی وہاں بدعت نہیں ہوگی، اور جہاں بدعت ہوگی وہاں سنت نہیں ہوگی۔
اس سے ایک چیز اور آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی یہ بات کہ پھر سنت گویا کی بدعت کے بالکل مختلف ہے. آپ کو بدعت کا معنی اور مطلب بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ سنت تو اس طریقے اور اس راستے کو کہتے ہیں جو پیغمبر اسلام ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یعنی زبان مبارک سے یا آپ کے اعضائے مبارکہ سے یا صحابہ کرام کے عمل سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی سے جو چیز ثابت ہو اسے سنت کہا جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چلنا پھرنا سنت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بولنا سنت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کسی صحابی نے کوئی عمل کیا، آپ نے سنا یا دیکھا اور سکوت اور خاموشی اختیار فرمائی، یہ بھی سنت ہے. اور یہی وہ سنتیں ہیں، انہی کو سنت کی جمع سنن، طریقے جیسے طریقے کی جمع طریقہ کی جمع طریقے، انہی کو سنن کہا جاتا ہے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ایمان والوں کو اس بات کا مکلف بنایا ہے اور اس بات کا حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو یعنی رسول کی سنتوں کی پیروی کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. مطلب یعنی اللہ اور اس کے رسول جس بات کا تمہیں حکم دیں اس کو تم اپناؤ، یہی قابل قبول ہے، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہے، اور اسی کی قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت الفردوس کی شکل میں عطا فرمائے گا، جس کی طرف نبی برحق حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی اس روایت میں اشارہ فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری امت کا ہر آدمی مرد ہو یا عورت جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جو انکار کرے جنت میں جانے سے. قیل ومن ابا، کہا گیا کہ کون جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری پیروی کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی فقد ابا، اس نے خود جنت میں جانے سے انکار کیا. ہم تمام اللہ کے بندے کسی بھی ملک، کسی بھی وطن، کسی بھی رنگ اور نسل کے ہوں، اگر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو ہم تمام کے اوپر یہ فرض ہے، یہ واجب ہے کہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کریں، عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، عبادت خالص اللہ عز و جل کی ہونی چاہیے. ہمارے اوپر یہ فرض ہے اور یہ واجب ہے کہ عبادت خالص ہونی چاہیے. اسی طرح اطاعت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے، اور جس طرح عبادت اللہ کی خالص ہونی چاہیے اسی طرح اطاعت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص ہونی چاہیے. یہ منہج ہے، یہ اصول ہے، یہ اہل السنہ والجماعہ، اہل علم، سلف کا، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، ائمہ رحمہم اللہ کا، محدثین کا، ہمارے بزرگوں کا، اولیاء کا، صالحین کا یہ منہج ہے، یہ طریقہ ہے اور یہ ترازو ہے. اسی ترازو پر پوری دنیا کو تول کر حق اور باطل کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کون لوگ حق پر ہیں اور کون لوگ باطل پر ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ جلسے جو ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہوں گے کہ مختلف جلسوں میں اکثر و بیشتر ایک ہی طرح کی زیادہ باتیں آتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ مثلا بدعت، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب بدعت ہی بدعت کے اوپر تقریریں ہو رہی ہیں، توحید ہی توحید کے اوپر. اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ یہ بدعت ایک ایسی بلا ہے، ایک ایسی خطرناک بیماری ہے، ایک ایسا کینسر ہے کہ جسے لگ جائے بس اللہ اس کے اوپر رحم فرمائے. اللہ اس کے اوپر چوری، ڈکیتی، زناکاری، بدکاری، جرم، دیگر دنیاوی جو جرم ہیں جو شریعت کے اندر حرام ہیں، ممنوع ہیں، وہ اگر کسی کو لگ جائے تو اہل علم تو کہتے ہیں کہ اسے توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے،
لیکن بدعت ایک ایسا کینسر ہے، ایک ایسی ڈینجر بیماری ہے کہ جسے لگ جائے بس اللہ اس کے اوپر رحم فرمائے، اسے توبے کی توفیق نہیں ہوتی الا یہ کہ اللہ اسے توفیق دے، توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ بالکل بڑی خطرناک بیماری ہے۔ تو یہ خطرناک بیماری، شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں میں اپنا حصہ مقرر کرے اور اپنے ساتھ جیسے وہ جہنم میں خبیث جائے گا ایسے ہی اپنے گمراہ کر کے اللہ کے بندوں کو جہنم میں لے جائے۔ آپ کو اس لیے اس خطرناک بیماری سے متنبہ اور بار بار آگاہ کیا جا رہا ہے کہ ماشاء اللہ تبارک اللہ، نماز آپ پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی ان عبادتوں کی جڑوں میں، ان اعمال صالحہ کی جڑوں میں کہیں کوئی بدعت کا کیڑا کل بلا رہا ہو یا موجود ہو، آپ کے سارے اعمال ضائع اور برباد کر رہا ہو اور یہ بے ثمر ہو جائے۔ ایک شخص ایک درخت لگاتا ہے، ایک پیڑ لگاتا ہے، مثال کے طور پر آم کا پیڑ آپ نے لگایا، آپ کی تمنا اور خواہش اور چاہت یہ ہے کہ آپ اس سے پھل کھائیں، صبح شام آپ اس کی پرورش میں لگے ہوئے ہیں۔ جناب علی پودا بڑا ہو رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے، کافی بڑا ہوا، 4-5 سال کے بعد ماشاءاللہ شاخیں نکلی، پتیاں آئیں، ہرا بھرا، بڑے خوش ہیں آپ۔ لیکن ایک آدمی تجربے کار اگر ادھر سے گزرے اور کہے کہ جناب علی آپ نے ماشاءاللہ درخت لگایا، کہا ہاں بڑی محنت کر کے ہم نے یہ درخت لگایا ہے، لیکن اگر وہ آپ کو یہ بتلائے کہ عزیزم آپ نے درخت بڑی جانفشانی کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ آپ نے یہ پیڑ لگایا ہے، لیکن میں ایک تجربے کار آدمی ہوں، مجھے معلوم ہے کہ اس درخت کی جڑ میں ایک ایسا کیڑا بیٹھا ہوا ہے کہ اگر یہ کیڑا اس کے اندر موجود رہے گا اور یہ مارا نہ گیا تو آپ زندگی بھر اس کی خدمت کرتے رہو گے، پتیاں ہری تو ضرور نظر آئیں گی، پیڑ ضرور موٹا ہوگا، شاخیں ضرور موٹی ہوں گی، تناور درخت ہوگا، لیکن وہ کیڑا اتنا ڈینجر ہے کہ وہ کبھی اس کے اندر پھل نہیں آئے گا۔ اس کیڑے کی وجہ سے اس پیڑ کے اندر کبھی پھل نہیں آئے گا جب تک آپ اس کیڑے کو مار نہ ڈالیں۔ اب آپ بتلائیں کہ اب آپ چادر تان کر بے فکر ہو کے سو جائیں گے اور اس کی بات کا انکار کر دیں گے، چھوڑو جان دو تم بکواس کر رہے ہو؟ نہیں، آپ اس سے علاج بھی پوچھو۔ بھائی اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس درخت کے جڑ کے اندر کیڑا ہے تو آپ اس کا علاج بھی بتلاؤ۔ اگر وہ علاج بتلائے تو آپ بتلاؤ کہ اپنی محنت کو ثمرآور بنانے کے لیے آپ اس علاج کو کرو گے، ٹریٹمنٹ کرو گے پیڑ کا کہ نہیں کرو گے؟ ضرور کرو گے۔ آپ عقل مند اور ہوشیار آدمی کرے گا، تاکہ اس کی آرزویں اس پیڑ کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ پھل کھانا چاہتا ہے اور وہ پھل سے محروم ہو جائے، اس کی محنت اکارت ہو جائے، فائدہ کیا؟ تو آپ اس کا علاج کرو۔ بعین ہی اسی طرح سے ماشاءاللہ تبارک اللہ آپ نے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ لیا آپ نے، چہرے پر داڑھی لگا لی آپ نے، ماشاءاللہ شلوار قمیضیں ٹخنے کے اوپر ہو گئیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، نماز کے گھٹے پیشانیوں پہ آ گئے، سب کچھ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، دعوت و تبلیغ بھی کر رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، دوڑ دھوپ بھی کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ پتہ چل جائے کہ آپ کی یہ دوڑ دھوپ، آپ کی یہ چلت پھرت، آپ کی یہ اعمال اور آپ کے یہ مکمل طور پر ماشاءاللہ مکمل اسلام آپ سے ٹپک رہا ہے، لیکن بھائی کچھ اعمال آپ کے ایسے ہیں جس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے اعمال ضائع اور برباد ہیں، تو بتاؤ آپ جھگڑا کرو گے یا آپ ان اعمال سے توبہ کرنے کی کوشش کرو گے؟ یہیں پر معاملہ فائنل ہوتا ہے۔ ایسا آدمی جو بدعت میں ڈوب گیا ہو یا بدعتی اعمال کرتا ہو، اہل علم کہتے ہیں چونکہ اسے توبہ وہ اس لیے نہیں کرتا، لڑنے لگتا ہے، وہ لڑنے اس لیے لگتا ہے کہ وہ جس عمل کو کرتا ہے وہ اسے دین سمجھ کے کرتا، حالانکہ وہ دین نہیں، وہ اسلام نہیں، اس کے اندر کوئی اجر اور ثواب نہیں، بلکہ اس عمل کی وجہ سے اس کے بہت سارے اچھے اعمال ضائع اور بیکار بھی ہو رہے ہیں۔ وہاں شیطان اس کو کہتا نہیں تم دیکھو کتنے بڑے مسلمان ہو، 5 وقت کے نمازی ہو، یہ ہو، تمہارے سے جو بڑے تھے وہ بھی 5 وقت کے نمازی، تم ان سے جو بڑے تھے وہ بھی 5 وقت کے نمازی، وہ بھی ایسے کرتے تھے، تم بھی ایسے کرو، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں۔ اس طرح ہکال دیتا ہے، بہکا دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے اور آدمی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ آج کی اس مجلس میں
اسی حقیقت کو سمجھنا ہے اور اپنے ایمان اور اپنے اعمال کی جامع تلاشی لینی ہے، سوچنا ہے، فکر کرنا ہے، بہت سولیے اور بہت بے خبری سے سولیے یارو۔ اب وقت بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، دنیا بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، اور ہم وہیں کے وہیں آپ کو یہ سمجھانے پہ لگے ہوئے ہیں کہ برادرم آپ کا یہ عمل سنت رسول کے خلاف ہے اور آپ کا یہ عمل سنت رسول کے موافق ہے، اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے جو خلاف ہے اسے بھی کیے جا رہے ہو اور جو صحیح ہے وہ تو خیر کر ہی رہے ہو۔ مشکل یہاں مسلمانوں غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے۔ مسلمانوں روش کارواں بدل ڈالو، اپنے اعمال کی جامع تلاشی لو، سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پلڑے پر اپنی نمازوں کو، اپنی عبادتوں کو، اپنے صدقات کو، اپنے خیرات کو، اپنے اعمال کو رکھ کے جانچو، پرکھو، تولو، کھرا اور کھوٹا پہچانو، تاکہ تمہارے اعمال اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں بارآور ہو جائیں۔ ورنہ یاد رکھو نمازوں کے گھٹے پیشانیوں پر اور داڑھیاں اور اسلامی یہ شکل و صورت آپ کو قیامت کے دن بھی اگر یہ بدعت کا کیڑا یا شرک کا کیڑا اس کے اندر موجود رہا، رب ذوالجلال کی قسم ہے کبھی ان نمازوں کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں مل سکتا ہے۔ یاد رکھو یہ وارننگ ہے، کل قیامت کے دن نہ کہنا اللہ مجھے پتا نہیں تھا۔ اللہ جب پوچھے گا کہ الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی اللہ کا بندہ ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تو وہاں یہ نہ کہنا کوئی نہیں آیا تھا، میں رہوں گا وہاں انشاءاللہ، مولانا منیر قمر رہیں گے وہاں، علماء حق رہیں گے وہاں، گریبان پکڑ کے کہیں گے اللہ ہم نے فلانی جگہ، فلانی مجلس میں، فلانی مسجد میں اس کو ڈرایا تھا، اس کو بتلایا تھا، اس کو سنت، بدعت، توحید، شرک کا معنی اور مطلب بھی بتلایا تھا، لیکن یہ تعصب کا شکار ہو گیا، یہ جہالت کا شکار ہو گیا، اس کے اندر کبر آ گیا، اس کے اندر غرور آ گیا، اس کے اندر عصبیت آ گئی، اس کے اندر اندھی تقلید آ گئی، اس کے اندر نہ جانے کیا کیا شیطان نے بیماریاں پیدا کر دی، اس لیے اس نے توبہ نہیں کیا۔ چور اور ڈاکو جنت میں جائیں گے، لیکن بدعتی اسے دوزخ کی مار ہوگی۔ یاد رکھو تفصیلات انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آگے میں بیان کر رہا ہوں، اس لیے اس موضوع کا بیان کرنا اور مرد اور عورتوں کو اس خطرناک بیماری سے آگاہ کرنا امت مسلمہ کے علماء حق کا فرض ہے اور ان کی ذمہ داری ہے، تاکہ شیطان کہیں انہیں چونا نہ لگا سکے اور کہیں بٹا نہ لگا دے، اور ان کے اعمال، یہ بیچارے عوام محنت مزدوری کرنے والے یہ نہ جانے کہ سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، بری چیز کو بھی، گندی چیز کو بھی کیا کہتے ہیں اچھا سمجھ کر کے ہضم کرتے رہیں۔ اس لیے اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کے لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور سنت اور بدعت کے تعلق سے کچھ بیانات آپ کی خدمت میں قرآن اور سنت کی روشنی میں رکھ رہے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں سمجھنے، سمجھانے، کہنے اور سننے اور اس سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یاد رکھو میرے عزیزوں، میرے مسلمان بھائیوں، جو علاج کرنے والا طبیب ہوتا ہے، حکیم ہوتا ہے، ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ مریض کا دشمن نہیں ہوتا، مریض کا دشمن نہیں ہوتا، جانکار آدمی انجانے کا دشمن نہیں ہوتا۔ جانکار آدمی اگر کوئی راستہ بتلائے اور صحیح ہے اور دلیل بھی دے تو اس کی بات مان لی جاتی ہے۔ تو الحمدللہ آج کی یہ مجلس اسی لیے برپا کی گئی ہے، اللہ اسے مبارک بنائے اور اللہ اس مجلس کو قبول فرمائے، اور جب ہم یہاں سے اٹھیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں اور بھائیوں، بدعت اور سنت، بہت اختصار کے ساتھ وقت کی قیمتی وقت ہے، اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے، بدعت جیسا کہ میں نے بتلایا یہ سنت کی اپوزٹ ہے۔ سنت کی بات میں نے بتلا دی، حدیث اور سنت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یعنی زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں، عمل سے جو ظاہر ہوتا ہے، اور اسی طرح تقریر کو، صحابہ کرام کے عمل کو اور نبی کی خاموشی کو سنت کہا جاتا ہے۔ بدعت اس کے الٹا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، ہمارے لائے ہوئے اس حکم میں، فی امرنا، فی امرنا، ہمارے لائے ہوئے اس حکم میں، ہمارے لائے ہوئے اس حکم میں، اس شریعت میں، اس دین میں، جو شخص کسی نئی بات کا اضافہ کرے یا نئی بات ایجاد کرے فَهُوَ رَدٌّ، تو وہ مردود ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ بولو، مردود ہے۔ یہ بدعت کی تعریف ہے۔
بہت سارے لوگ ہمارے عامۃ الناس بیچارے آپ لوگ جو سنت کے پیروکار ہیں، جب کچھ بدعتی علماء یا ان کے بدعت کے کچھ لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، ان کے مولویوں نے بدعتی انہوں نے کچھ پٹیاں پڑھائی ہوئی ہوتی ہیں، جب وہ کہتے ہیں وہ بیچارے سیدھے سادے بول دیتے ہیں، حالانکہ ان کو ایسا نہیں بولنا چاہیے، بدعت کی مکمل تعریف کرنی چاہیے، تب جا کے معاملہ واضح ہوتا ہے۔ سیدھے بول دیتے ہیں جو نبی کے زمانے میں نہ ہو، جو چیزیں نہ رہی ہوں، اب اگر اس کو کیا جائے تو بدعت ہے، ایسا سیدھا سادہ بول دیتے ہیں۔ تو مولوی پٹی پڑھائے ہوئے رہتا ہے طوطے کی طرح لوگوں کو، تو کہتے ہیں کہ میاں چشمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا تو چشمہ کیوں پہنتے ہو، یہ بھی بدعت ہے۔ گھڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، گھڑی کیوں پہنتے ہو، یہ بھی بدعت ہے۔ کوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، کوٹ کیوں پہنتے ہو، یہ بھی بدعت ہے۔ مولانا آپ کا شماغ بھی بدعت ہے، آپ کے جبے کبے بھی بدعت ہیں، آپ کے جو پہلے کاٹن کے کپڑے چلتے تھے آج پولیسٹر کے کپڑے چلتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے۔ تمہارا گھر بھی بدعت ہے، بلکہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں تم نبی کے زمانے میں تھے، کہتا ہے نہیں، تو کہتے ہیں تو بھی بدعت ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کس بیس پر وہ بات یہ کہتے ہیں، آپ کی ناقص تعریف کی بنیاد پر یہ بات کہی جاتی ہے۔ لیکن اگر تعریف ایسی کی جائے کہ اسے بھاگنے کا کہیں موقع نہ ملے، سوراخ نہ ملے، تو وہ پھنس جائے گا۔ تعریف وہ ہو جو پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ من احدث فی امرنا ھذا، ہمارے لائے ہوئے اس دین میں، امر مانے دین، حکم، شریعت۔ اب ان سے کہو کہ ٹرین میں بیٹھنا شریعت ہے، کوٹ پہننا شریعت ہے، گھڑی پہننا دین ہے؟ کس نے کہا گھڑی پہننا دین ہے؟ گھڑی پہننے والے دیندار جس کے ہاتھ میں گھڑی نہ ہو وہ بے دین ہے؟ ایسا تو نہیں کوئی کہتا ہے کہ نہیں؟ پولیسٹر پہننا دین ہے؟ کوئی نہیں کہتا۔ تو اللہ کے نبی کے اس دین میں کسی نئی بات کا ایجاد کرنا ثواب کی نیت سے، ظاہر اللہ کے دین میں کوئی کرے گا، آدمی کوئی بھی کام کرتا ہے تو کسی نہ کسی امید کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ کوئی پاگل ہے جو جا کر کے دریا کو برتن لے کر کے کیا کہتے ہیں باہر پانی پھینکنا شروع کرے، لوگ کہیں کہ کیا کر رہا ہے، بولے دریا سکھا لانے کی کوشش کر رہا ہوں، پاگل ہے۔ سمندر کبھی سوکھ سکتا ہے، اس کو پاگل کہیں۔ آدمی جو بھی محنت کرتا ہے کسی نہ کسی امید میں کرتا ہے، اور ظاہر ہے آپ دین سمجھ کے جو عمل کر رہے ہو کس لیے کر رہے ہو؟ اسی امید میں کہ آپ کو اس پر اجر ملے گا، ثواب ملے گا، جنت ملے گی، اللہ راضی ہوگا، اللہ خوش ہوگا، درجات بلند ہوں گے، اسی لیے تو کرتے ہیں آپ۔ یہ جو ڈیگیں پکتی ہیں مزاروں پر، یہ جو چادریں چڑھتی ہیں مزاروں پر، یہ جو دیے جلاتے ہیں مزاروں پر، یہ عود اگربتیاں لے جا کر کے وہاں جو کرتے ہیں، یہ جو قوالیاں گاتے ہیں، یہ جو ٹھمکیاں لگاتے ہیں، یہ جو اجڑے گھجڑے بھگڑے ہوتے ہیں، یہ کیوں ہوتے ہیں؟ فالتو ہوتے ہیں؟ بڑے بڑے مالدار لوگ خرچ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ انہیں اجر ملے، ثواب ملے، باپ داداؤں کی روحوں کو پہنچاتے ہیں اس کے ایصال اجر اور ثواب کو۔ ایسے نہیں کوئی فالتو میں پیسے پھینکتا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہ ہے اصل بدعت کس کو کہتے ہیں؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں کسی نئی بات کو ایجاد کرے ثواب کی نیت سے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یاد رکھو گے اس تعریف کو؟ ہاں میاں سنو، صرف مسلمان ہونا ہی کافی نہیں ہے، مسلمان ہونے کے بعد زیور علم سے آراستہ، دلائل اور ثبوت سے آراستہ پیراستہ ہونا بھی ضروری ہے۔ ضروری کی نہیں ہے؟ آدمی سادہ سودہ مسلمان ہو، کوئی بھی کافر پھنسا سکتا ہے، کوئی بھی کافر گمراہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے پاس دلیل ہے، ثبوت ہے۔ آپ کے پاس لاکھ طاقت ہے، قوت ہے، ٹھیک ہے پہلوان ہیں آپ، لیکن ایک آدمی کے پاس پستول ہے، رائفل ہے، آپ اس سے لڑنے جاؤ گے تو کون جیتے گا؟ پہلوان جیتے گا؟ وہ رائفل والا پتلا دبلا جس کو ایک تھپڑ مارو تو ناچ کے گر جائے گا، وہ جیتے گا؟ وہ پستول کے آپ جائیں گے ٹھائے سے مار دے گا، وہی پہلوانی گئی آپ کی۔ ارے وہ تو مقابلے میں جب ہاتھ ملائیں گے تب باری آئے گی، لیکن وہ دور ہی سے آپ کو رائفل سے داغ دے تو مسلمان ہونا اس کے ساتھ علم کے زیور سے آراستہ ہونا بھی ضروری ہے، تاکہ شیطان گمراہ صرف مسلمان کلمہ پڑھیے بھائی مسلمان ہے چلو ہم لڑتے نہیں لڑ سکتے جب تک زیور علم سے آراستہ اور پیراستہ نہ ہو۔
اسی لیے قرآن آیا ہے، قرآن میں دلیلیں آئی ہیں، ثبوت آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بات کے لیے ثبوت طلب فرمائی ہے۔ ہر جگہ اللہ کئی مقامات پر اللہ فرمایا ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو، دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا دلیل لاؤ دلیل لاؤ؟ یہ علم ہے۔ دلیل کیا ہے؟ یہ علم ہے۔ ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اتنا علم حاصل کرے جتنا علم اس کو شیطان سے بچا سکے اور جتنا علم اسے جنت میں پہنچا سکے۔ حلال کو جان سکے، حرام کو جان سکے، حلال یہ ہے حرام یہ ہے، اتنا علم فرض ہے کہ نہیں؟ ہاں، اس لیے آپ کو ہم آراستہ کر رہے ہیں، یہ علمی مجلس ہے، یہ تعلیمی مجلس ہے، آپ کو سکھا رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں کہ لوگوں سنت اور بدعت کا فرق معلوم کر لو، انشاءاللہ ہر جگہ کامیاب رہو گے۔ تب آپ سے کوئی کہے ریل گاڑی میں بیٹھنا بدعت، تو سمجھ جاؤ یہ نرا جاہل ہے۔ یہ مفتی ضرور کہلواتا ہے اپنے آپ کو، آگے پیچھے علامہ پھلانا ملانا کے دم چھلے ضرور لگایا ہے، لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے گھڑی پہننا بدعت، تو کہہ دو یہ ایک دم جاہل مطلق ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے بدعت کس کو کہتے ہیں، دین کس کو کہتے ہیں۔ سمجھ جاؤ بس، وہی کہہ دو بھائی پھر مع السلامہ، السلام علیکم، گزر جاؤ، یہ جاہل آدمی سے کیا بات کریں۔ لیکن جب یہ علم آپ کے پاس ہوگا تب کہ اللہ کے رسول کے لائے ہوئے اس دین میں ثواب سمجھ کر کسی بات کو ایجاد کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ بدعت۔ اچھا، یہ بات سمجھ گئے آپ؟ بدعت کیوں؟ بدعت کی مذمت یعنی اس کی برائی قرآن و سنت میں کتنی آئی ہوئی ہے، ایک دو آیتیں چار آیتیں اس تعلق سے بھی میں آپ کو بتلاتا چلوں تاکہ آپ کی سمجھ میں بات آ جائے کہ واقعی بدعت بہت زیادہ مذموم ہے۔ نہیں تو کوئی یہ کہے کہ نہیں بدعت جو ہے نا، ہر بدعت بری نہیں ہوتی، کچھ بدعتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اچھی ہوتی، کچھ بدعتیں کیا ہوتی ہیں؟ اچھی ہوتی ہیں۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے لوگ کہیں نہیں پیشاب کے ہر قطرے نجس نہیں ہوتے بلکہ پیشاب کے کچھ قطرے پاک بھی ہوتے ہیں۔ نعوذ باللہ، پیشاب کا کچھ قطرہ پاک ہوتا ہے، کچھ ناپاک ہوتا ہے؟ بولو۔ ہاں، وہی مثال ہوئی کہ بدعت جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، کل بدعت، میں کہوں کل کے کل آدمی مسجد سے باہر چلے جاؤ، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ معراج ربانی مولانا منیر قمر صاحب بیٹھے رہیں؟ نہیں، کل کے کل آدمی کا مطلب یعنی سب کے سب باہر جاؤ۔ کل بدعت، ہر بدعت، جو چیز دین کے اندر ثواب سمجھ کر ایجاد کی گئی ہے، جس کا ثبوت قرآن کریم میں نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں نہیں، وہ کیا ہے؟ بدعت۔ اور ہر بدعت وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ کنفرم ہے، فیصلہ ہے، اس میں چوں چرا چوں کی یہ نہ رکھنا، یہ رکھو گے لپیٹے جاؤ گے، سیدھے کٹ کرو، بالکل جڑ کاٹ دو، ختم، کل بدعت ضلال، خلاص۔ جس طرح ہر پیشاب کا قطرہ نجس ہے، ہر سنڈاس نجس ہے، ہر خنزیر نجس ہے، ایسے ہی ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ کٹ کر دو وہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ آدھی بدعت اچھی ہے اور آدھی بدعت خراب ہے، نہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اب آؤ قرآن کریم کو دیکھتے ہیں۔ بدعت کی بات سمجھ میں آ گئی یارو؟ بولو آ گئی؟ ہاں، سمجھ لو۔ اب قرآن کریم کی کچھ آیتیں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے اے نبی آپ کے اوپر کتاب یعنی قرآن کو نازل فرمایا۔ منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، اس قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو واضح ہیں، صاف ستھری ہیں، صاف ہیں، کوئی گنجلک نہیں، کوئی خفیہ، کوئی ہیر پھیر، کوئی پوشیدگی نہیں ہے، مستحکم ہیں، واضح ہیں۔ ہن ام الکتاب، وہی ام الکتاب ہیں، کتاب کی جان ہیں، اور وہی تم سے مطلوب بھی ہے، وہی تم سے مطلوب بھی ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جس میں تشابہ ہے۔ تشابہ یعنی اس کا یہ بھی مطلب نکل سکتا ہے، وہ بھی مطلب نکل سکتا ہے، یہ بھی مطلب نکل سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، سنو، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، جن کے دلوں میں بیماری ہے،
بدعت یا شرک کے کیڑے کل بلاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں وہ؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو قرآن کی انہی متشابہ ہم شکل آیتوں سے وہ اپنے اس کیڑے کو غذا پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں فَيَتَّبِعُونَ، اتباع کرتے ہیں. جو متشابہ آیتیں اسی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. کیوں پڑے رہتے ہیں؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے ابتغاء الفتنہ. ابتغاء بولو، فتنہ کا معنی تو سمجھتے ہو نا؟ فتنہ پیدا کرنے کے لیے. کیا پیدا کرنے کے لیے؟ فتنہ پیدا کرنے کے لیے. وابتغاء تاویلہ، اور اس کے معنی مقصد مطلب کے آگے پیچھے دوڑتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ اس آیت ان آیتوں کے حقیقی معنی اور مراد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ صاف چیزیں. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اب فتنے پیدا کرتے ہیں. کیا؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اب یہاں لائے، دیکھو یہ ہے فتنہ. بھائی اولی الامر کون ہیں؟ بادشاہ ہیں، حکمران ہیں. نہیں، مولوی بھی ہے، ہمارا مفتی بھی ہے. ہمارا مفتی جو کہے اس کو مانو. اللہ نے فرمایا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں جو علماء ہیں ان کی بھی اطاعت کرو. اللہ کے بندو صاف چیزیں ہیں، واضح ہیں. اگر اولی الامر منکم یہ آیت متشابہات میں اگر ہم لے لیں، اولی الامر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کھگالیں، ٹٹولیں، لیکن یہ کہاں آتا ہے کہ فلانے ہی عالم کی لو، فلانے ہی عالم کی لو، فلانے ہی عالم کی لو اور کسی کی مت لو؟ یہ کس نے آپ کو کہہ دی؟ سمجھ رہے نا؟ تو بعض آیتیں ایسی ہیں جیسے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سنو اللہ کے جو اولیاء ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. اب اس آیت کریمہ کو حجویری، داتا گنج حجویری اور خواجہ اجمیری کے اوپر فٹ کرتے ہیں، یا جو مر گئے 500 800 1000 برس پہلے ان کے اوپر فٹ کرتے ہیں. کہتے جی اولیاء اللہ کو نہ کوئی غم ہے نہ کوئی فکر ہے، خلاص یہ ہمارے اولیاء اللہ مراد ہے. وہ کہہ رہا ہمارے اولیاء اللہ مراد ہے، وہ کہہ رہا ہمارے اولیاء اللہ مراد ہے. حالانکہ کسی کے اولیاء اللہ مراد نہیں، کسی کے اولیاء اللہ مراد ان میں سے نہیں ہے. اگر ان کی زندگیوں کو کھنگالیں یا جن لوگوں کو یہ مراد لیتے ہیں ہمارے ملکوں کے اندر، رب ذوالجلال کی قسم ہے آپ کو گھن آئے گی ان کی حیات پڑھ کے، ان کی زندگی کو پڑھ کر. سے کچھ اور مراد ہیں، وہ اللہ ہی جانتا ہے. وہ کون جانتا ہے؟ اولیاء اللہ کو کون جانتا ہے؟ ہم جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں؟ اللہ جانتا ہے. وہی ہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. اس مراد اس سے کون ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. کون اولیاء الرحمن ہے اور کون اولیاء الشیطان ہے، کون رحمان کے دوست ہیں اور کون شیاطین کے دوست ہیں، وہ اللہ جانتا ہے. ہم اور آپ نہیں جانتے. لیکن فتنہ پیدا کرنے کے لیے، شرک اور بدعات کو فروغ دینے کے لیے، خرافات پیدا کرنے کے لیے، امت کو ٹکڑوں میں بانٹنے کے لیے، واللہ ابھی میں بتاؤں گا آپ کو حیرت ہوگی کہ بدعت کی ان کرشمہ سازیوں نے اور ان فتنہ انگیزیوں نے کس قدر امت کو توڑ کر کے ٹکڑے کیا ہے. اور لوگ اس کو معمولی سمجھ کے بیٹھے ہوئے. لوگوں نے کہا معمولی سمجھا ہوا اور کہا ہوا جی چلو کوئی بات نہیں، وہ بدعت کر رہے ہیں، وہ شرک کر رہے ہیں، چلو مٹوالی کر لیتے ہیں، آپس میں کمپرومائز کر لیتے ہیں، چلو اتحاد کر. ایسے تھوڑی اتحاد ہوتا ہے. منہ یا سیاہ کا اور سنڈاس کا اور پیشاب کے قطرے کا اتحاد ہوگا؟ سڑے گلے چیز کا اور اچھے کھانے کا اتحاد ہوگا کبھی؟ جو سڑا گلا ہے اگر اس کے ساتھ اچھا کھانا بھی ملاؤ گے وہ بھی سڑ جائے گا. سڑے گا کہ نہیں سڑے گا؟ ہاں. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ دین کو انہوں نے بالکل کھلواڑ سمجھ رکھا ہے، کھلونا سمجھ رکھا ہے. سنو یہ منہج ہے، یہ طریقہ ہے. اللہ فرماتا ہے، یہ آیت کریمہ سمجھ میں آ گئی تو ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ جو کھلی آیتیں ہیں ان کے اوپر عمل کریں، لیکن جو متشابہات ہیں ہم ان کے پیچھے نہ پڑیں. اس کی مراد اللہ کو معلوم ہے، کہہ دیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کے معنی اور مطلب کو. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور یہی میری سیدھی راہ ہے تو اے لوگو اسی پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو. کون سی سیدھی راہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سیدھی راہ بتلائی ہے کہ نہیں بتلائی؟ بولو کس کے ذریعے سے بتلائی؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور انہیں قرآن دے کر کے.
قرآن اور نبی کی باتوں کے ذریعے سے ہمیں صراط مستقیم بتلائی، تو اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو یہی میری سیدھی راہ ہے، اسی پر چلو، اور ان کے علاوہ جو راہیں ہیں وہ مختلف ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے کٹ کر کے جو راہیں چلی گئی ہیں، تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ان راہوں کی پیروی نہ کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، کیونکہ یہ راہیں تمہیں بھٹکا دیں گی، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گی، بھٹک جاؤ گے تم۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ وہ اہم بات ہے جس کی اللہ تمہیں وصیت فرماتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوا کہ صراط مستقیم وہ ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے، اور جتنی بھی اس کے علاوہ منحرف راہیں ہیں ساری کی ساری وہ اہل بدعت کی راہیں ہیں، گمراہوں کی راہیں ہیں، وہ صراط مستقیم نہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور اہل بدعت کی جتنی بھی راہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے منع فرمایا کہ میری سیدھی راہ کتاب و سنت کی ہے، اسی کے اوپر ڈٹے رہنا، اور اس کے علاوہ جو راہیں ہیں وہ اہل بدعت کی ہیں، ان سے باز رہنا، ان راہوں پہ جاؤ گے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے۔ اور آج دیکھ لو ٹکڑے ٹکڑے کون ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کون ہیں، ٹکڑے ٹکڑے مسلمانوں میں کون ہیں؟ اللہ رب العزت کی قسم ہے، اس مسجد کے اندر کھڑے ہو کر کے ہم کہتے ہیں کہ ٹکڑے ٹکڑے وہی ہیں جو بدعت کی راہوں پہ چل رہے ہیں، انہی کے اندر انشقاق ہے، انہی کے اندر تفرقہ بازی ہے۔ وہ جہاں حق سے کٹے ان کے اپنے باطل میں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، باطل میں بھی کئی مذاہب ہو گئے، باطل میں بھی کئی دین اور کئی دھرم ہو گئے، یہاں تک کہ وہ آپس میں سر بٹول کرنے لگے۔ یہی باطل کی پہچان ہے میرے عزیزوں مسلمانوں، یہی باطل کی پہچان ہے کہ وہ حق سے تو کٹے ہی، وہ اس باطل میں بھی اکٹھا نہ رہ سکے۔ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، انہیں بظاہر تمہیں نظر آئے گا تمہارے مقابلے میں اکٹھا ہیں، لیکن وہ آپس میں اکٹھا نہیں ہیں، وہ ایک دوسرے کو غلط سلط کہتے ہیں۔ یہ اہل بدعت کی پہچان بھی ہے، یہ وہی باطل پر ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعين، اور اللہ تعالیٰ پر سیدھی راہ کا بتا دینا ہے۔ سیدھی راہ کون بتلاتا ہے؟ بولو اللہ تعالیٰ سیدھی راہ کو بتلاتا ہے، اور بعض ٹیڑھی راہیں ہیں، یعنی خیر بھی ہے شر بھی ہے، خیر بھی ہے حلال بھی ہے اور حرام بھی ہے، خیر بھی ہے شر بھی ہے، سیدھی راہ بھی ہے اور اس کے ارد گرد ٹیڑھی راہیں بھی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اگر وہ چاہتا تو سب کو راہ راست پر لگا دیتا، لیکن فائدہ اس کا کیا ہے پھر جنت اور جہنم کے بنانے کا؟ یہ دنیا لیبلوکم ایکم احسن عملا بنائی ہی اسی لیے گئی ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، تمہاری پریکشا ہو، تمہارا امتحان ہو کہ جنت میں جانے والا کون ہے، جہنم میں جانے والا کون ہے۔ اور قصد السبیل یہی حق راستہ مراد ہے، صراط مستقیم مراد ہے، اور اس سے جو منحرف راہیں ہیں الگ ہیں، وہ ساری بدعت و ضلالت کی راہیں ہیں جس سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان سنو مسلمانوں، ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ اے لوگو، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر لیا اور گروہ گروہ بن گئے، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق اور رشتہ نہیں ہے، ان سے کوئی تعلق اور رشتہ نہیں، بس ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ ان کا کیا ہوا وہ بتلا دے گا، قیامت کے دن انہیں خبر ہو جائے گی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس امت کے نفس پرست جو لوگ ہیں وہ گمراہ اور بدعتی لوگ ہیں، جو اپنے نفسوں کی پیروی اور اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو پیچھے ڈھکیل دیتے ہیں۔ جہاں ان کے من کی بات آتی ہے، اپنے نفس کے مطابق آتی ہے، اس کو مان لیتے ہیں، اور جہاں اس کے خلاف آتی ہے اس کو ڈھکیل دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون، اور مشرکین میں سے نہ بن جاؤ، اے لوگوں مشرکین میں سے نہ بن جاؤ، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود بھی گروہ گروہ ہو گئے۔ مشرکین انہوں نے اپنے کو حق سے الگ بھی کیا اور خود بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ہر گروہ اس چیز پر جو اس کے پاس ہے مگن ہے، ہم ہی حق پر ہیں اور ہم ہی جنتی ہیں اور ہم ہی اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے۔ سنو ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ سنو لوگو، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے،
انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر زبردست کوئی آفت نہ آ پڑے دنیا میں، اور اگر یہاں بچ گئے تو انہیں دردناک عذاب قیامت کے دن ہوگا۔ اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ مصیبت میں نہ پڑ جائیں۔ تو اس طرح سے قرآن کریم کی یہ آیتیں، اور ایک آیت کریمہ سنو، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی آپ دنیا والوں سے کہہ دو کہ اس پر بھی وہی قادر ہے، کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے، آسمان سے کوئی عذاب تمہارے اوپر بھیج دے، اللہ اس بات پر قادر ہے۔ اسی طرح یا تمہارے پاؤں تلے سے کوئی اللہ عذاب بھیج دے، زمین میں زلزلہ آ جائے، پھٹ جائے، سمندر کے سوتے پھوٹ جائیں، یہ زمین کے نیچے کے عذاب ہیں۔ تو اللہ جس طرح قادر ہے کہ آسمان کے اوپر سے عذاب نازل فرمائے، ایسے ہی زمین کے نیچے سے بھی تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالی عذاب بھیجنے پر قادر ہے۔ اور کیا فرمائے او یلبسکم شیعا، یا تم کو گروہ گروہ کر کے سب کو بھڑکا دے۔ اللہ اکبر، گویا گروہ گروہ بننا، جماعت جماعت بننا، ٹکڑے ٹکڑے بننا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی عذاب الہی کی دلیل ہے، یہ بھی عذاب ہے اللہ تبارک تعالیٰ۔ بعض لوگ کہتے ہیں گروہ گروہ بننا، اختلاف کرنا یہ رحمت ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ بولو، اختلاف کرنا کیا ہے؟ رحمت ہے، رحمت ہے اختلاف کرنا۔ ہم نے کہا اپنی بیوی سے لڑتا رہے صبح شام، حاصل کرتا رہے رحمت، تب دیکھیں تیری مردانگی کون سی، تیرا علامہ پن کہاں جاتا ہے۔ ایسے ایسے ذلیل قسم کے لوگ بھی ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ کہتے ہیں دین میں اختلاف کرنا رحمت ہے، اللہ فرماتا ہے اللہ کا عذاب ہے، اللہ چاہے تو آسمان سے، نہیں تو زمین سے، نہیں تمہیں ٹکڑے ٹکڑے گروہ گروہ میں بانٹ کر تمہیں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکا دے۔ اور ایسا کرتے ہیں لوگ، مسلمان کرتے ہیں، مسلمان۔ میرے پاس خبر آئی کرنول ڈسٹرکٹ کے اندر ایک بیچارہ تیلگو جاننے والا شیخ، تیلگو جاننے والا شخص، اس نے کہ کرسمس کے موقع پر ایک پوسٹر، کیا ایک پمفلٹ لکھا، قرآن کی آیتیں لکھی کہ عیسیٰ جو تھے وہ آدم ہی کی طرح تھے، وہ بھی نبی ہیں، رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، انسان ہیں، وہ اللہ نہیں ہو سکتے اور وہ ان کی پوجا نہیں کرنی چاہیے۔ کرسچنوں میں بانٹنے کے لیے اس نے ایک پمفلٹ لکھا۔ اور ایک ہمارے ہی کلمہ پڑھنے والے، نام نہیں لوں گا کیونکہ آج کل بہت بھڑکے ہوئے لوگ ہیں، آج کل ان کی چولیں ہلی ہوئی ہیں بیچاروں کی، اور دماغی اسکرو بھی ڈھیلا ہے، یہ اب کفر اور شرک سے بھی ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہے۔ بہت اپنے آپ کو بہت بڑا دعوت دین والا، تبلیغ کرنے والا سمجھتا تھا۔ اس نے وہ لے جا کر کے پولیس اسٹیشن میں کہا تمہارے دھرم کے خلاف فلانے نے یہ پوسٹر، یہ پمفلٹ لکھا ہے۔ بدقسمتی سے وہ مردود جو پولیس آفیسر تھا تھانے کا، وہ کرسچن تھا، اس نے پڑھا، اس بیچارے کو اریسٹ کیا، اریسٹ کر کے لاک اپ میں خوب دھلائی کری اس کی بیچارے کی۔ وہ کون تھا؟ وہ اہل حدیث تھا، یہ جرات تو وہی کر سکتا ہے۔ اس کی دھلائی دشمنی میں مسلمان نے کروائی، پٹایا اس کو، پیٹا، خوب پیٹا اس کو، اور اٹھا کے جیل میں ڈال دیا، اور مقدمہ چلا۔ جب جج کے پاس معاملہ گیا تو جج نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم نے یہ کام کیوں کیا، یہ کیا ہے؟ یہ کہا صاحب یہ ہمارا قرآن ہے، ہم نے قرآن کی آیتیں لکھ کر کے اور ہم نے اپنے دھرم کا پرچار کیا ہے، اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے بات کری ہے۔ تو کہا تو اس ملک کے اندر تو آزادی ہے ہر ایک آدمی کو اپنے دھرم کی بات کرنے کی، تم کو کیسے؟ بولے صاحب انہوں نے ہم کو مارا ہے، یہ کیا ہے۔ پولیس جج نے، ہندو تھا وہ، اس نے فیصلہ دیا کہ اس کو ہرجانہ دیا جائے اور پولیس آفیسر کا تبادلہ کروایا جائے، اور جس نے اس کے خلاف اس پولیس آفیسر کو بھڑکایا ہے اس کو لایا جائے۔ اس کو لایا گیا، اسے بھی پٹوا کے اسے الٹا جو جیل میں ڈلوایا۔ یہ حرکتیں آج ہمارے مسلمان کر رہے ہیں۔ مسلمان اپنے آپ کو بہت بڑا دنیا کا سب سے اصلاح کرنے والا کہلواتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ زمینوں پہ گھٹے پڑ گئے ان کے دین کی دعوت دیتے دیتے۔ یہ حالات ہیں ہندوستان کے اندر، ہر جگہ بکھرے ہوئے ہیں۔ اتنا ہندو نہیں کرتا جتنا آج یہ کلمہ پڑھنے والے اہل حق کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں ہمارے ملکوں کے اندر۔ یہ بدعتی لوگ ہیں، یہ بدعت کے رسیاں ہیں، چوہوں کی طرح بلوں میں بیٹھ بیٹھ کر کے گفتگو کرنے والے، امت کے اندر تفرقے پیدا کرنے والے۔ آؤ قرآن و سنت کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ اگر کوئی
مائی کلال قرآن یا حدیث کی بات کرے، اور حرام ہے جو قرآن و سنت کے خلاف اپنی زبان کو بلند کرے، حرام ہے اس کے لیے۔ بات کرو قرآن کی، بات کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بات قصے، کہانیاں، کشف اور کرامات۔ انشاءاللہ کل یہ موضوع ہے میرا، انشاءاللہ کل کشف اور کرامات اور ولی اور صالحین کا بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ موضوع ہے میرا۔ انشاءاللہ اس ٹاپک کے اوپر گفتگو ہوگی جو آج حق و باطل کے ساتھ خلط ملط کیا گیا ہے۔